اوپن وار میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اور اب یہ ہے وہ علاقہ جہاں سے اب تحریک جو ہے وہ نفاذ شریعت کی ملیٹنٹ انداز میں اٹھ رہی ہے۔ اور اس میں اب ایک اور اضافہ کیجئے، بہت بڑا اضافہ ہے اور بہت بڑی نئی بات کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عربی مدارس، خاص طور پر جو دیوبندی مدارس ہے، وفاق المدارس سے جن کا تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 18,000 مدرسے مردوں کے اور 6,000 عورتوں کے ان کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ ہیں۔ ان کے جو طلبہ ہیں، جیسے افغانستان میں کبھی طالبان اٹھے تھے ملا عمر کے ساتھ، طالبان تھے، نام ہی ان کا طالبان رکھا گیا، ایسے ہی یہ طالبان جو ہیں اب سرکش ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے ان علماء سے بدظن ہو چکے ہیں، اعلیٰ عمارتوں میں بیٹھے ہوئے قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال ابو حنیفہ اور قال شافعی کرتے رہو۔ میدان میں تو نہیں آتے تم لوگ، میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرو نا۔ ان طلباء میں بغاوت پیدا ہو چکی ہے اپنے ان علماء کے خلاف۔ وہ جو پیسو علماء ہیں، ان ایکٹیو علماء ہیں، جو پڑھنا پڑھانا ہی صرف جانتے ہیں، پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد پڑھاتے رہے، زندگی اسی میں گم ہو گئی، ختم ہو گئی، اس سے آگے ان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے، تحریک طلباء و طالبات برائے نفاذ شریعت اسلامی، اور اس تحریک کا سربراہ انہوں نے مقرر کیا ہے مولانا ڈاکٹر شیر علی خان۔ یہ اکوڑا خٹک کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب بیعت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، اور ایگزیکٹ جو ہمارا طریقہ کار ہے تنظیم اسلامی کا وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، بالکل، ہم صرف دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، تعلیم و تدریس کا کام نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہم کوئی عسکریت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ عوامی تحریک چلائیں گے۔ جو ہمارا موقف ہے سال ہر سال سے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ اسلام یہاں پر آئے گا تو نہ تو بیلٹ سے آئے گا، انتخابات سے، نہ وعظ و نصیحت سے آئے گا، اور نہ جو ہے اب جس طریقے سے کہ ایک عسکری انداز ہو گیا اس سے آئے گا، نہ صرف یہ ہے کہ انتخابات سے آئے گا عوامی تحریک۔ اب یہ لاکھوں طلباء ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں بننے جا رہی ہے اس میں اندیشہ ہے کہ شدید کریک ڈاؤن، اب جو بھی کام رات سے شروع ہوا ہے تو اب عربی مدارس کے اوپر اصل کریک ڈاؤن اب ہونے والا ہے۔ جو اس کا نتیجہ پھر نکلے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ یہ میں نے آپ کو پاکستان کے مشرق اور مغرب کا حال بتایا۔ اب داخلی طور پر جو ہے پاکستان میں دو عظیم قسم کے ٹکراؤ، یا جس کو آپ کہتے ہیں پولرائزیشنز، ہاریزونٹل پولرائزیشن، ورٹیکل پولرائزیشن، اب ان کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے، بہت سخت۔ پہلی پولرائزیشن کیا ہے؟ عوام ورسس حکومت۔ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے اب کہ پاکستان کے عوام فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ نو مور، انف از انف۔ یہ کیا حکومت انہوں نے اپنا حصہ اپنے باپ کی جائیداد بنا رکھا ہے؟ کیوں؟ کیسے؟ ہو آر دے؟ دے آر پیڈ سرونٹس آف دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ایمرجنسی آئی ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ اب حالات کافی بدل چکے ہیں۔ چونکہ جو بھی صورتحال آج سے چند مہینے پہلے ہوئی تھی، چیف جسٹس نے انکار کیا استعفیٰ دینے سے، پھر اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، پھر ایک وکلاء کی تحریک ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کوئی شان گمان نہیں تھا اس ملک کے اندر۔ مارا ازیں گیا ہے ضعیف ہی گمان ابود۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان وکلاء کے اندر یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کالے کوٹ، کالی پینٹیں، کالی ٹائی لگانے والے، یہ کوئی میدان میں آ کے وہ جو بھی ہمارے گاؤں میں ماجھے جو ہیں مختلف تحریکوں کے اندر آ کر وہ جانے دینے کے لیے تیار ہوئی، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے۔ میں نے تو یہ کہا پلبرا کہ میں تو پاکستان کی قوم سے مایوس ہو چکا تھا کہ پاکستان کی قوم مردہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔
اینڈ اٹس نو یوز whipping دی ڈیڈ ہارس. ایک مردہ گھوڑے کو آپ کتنے چابک لگا لیں، کیا دوڑے گا؟ وہ مرا ہوا بھائی. لیکن مجھے امید ہوئی اس وکلا کی تحریر، میں نے برملا کہا کہ نہیں، جان ہے. کوئی ہم سے ہی کمی ہوئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو صحیح طور سے جو ہے اپروچ نہیں کیا ہے، ورنہ کھڑے ہو گئے. کس طریقے سے کھڑے ہوئے؟ 26 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہو رہی ہے، ایک آدمی اور ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ دوڑ رہے ہیں، دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، گھنٹے گھنٹوں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو بہرحال اب صورتحال وہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وکلا کی تحریک جو ہے اگر اب وہ دوبارہ ہمت کر لے. اس میں ظاہر بات ہے کچھ جان کے خطرے تو ہوں گے، کچھ جانیں دینی پڑیں گی. اب معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کھلی چھوٹ دے رکھی تھی حکومت نے کہ ٹھیک ہے نکال لو جلوس وغیرہ. اب تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کے قوانین توڑنے پڑیں گے میدان میں آنے کے لیے. لیکن یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تحریک چل سکتی ہے اب. اور اگر یہ تحریک چلی تو اس کے ساتھ ظاہر بات ہے نواز شریف تو ہے ہی ہے. اس نے تو اپنے کریڈینشلز جو ہیں بنا لیے ہیں. پرو جمہوریت اپنا موقف جو ہے اور اینٹی مارشل لا موقف جو ہے اس نے پورا پختہ کر لیا ہے ہر اعتبار سے. اس کے لیے کریڈیبلٹی اس اعتبار سے بن چکی ہے. بے نظیر کو بھی لامحالہ اب آنا پڑے گا. اب ڈیل نہیں چلے گی. کہاں تک اس کے لوگ کہاں تک برداشت کریں گے؟ عام طور پر بھی وہاں اس کے حلقوں کے اندر پسند نہیں کیا گیا مشرف کے ساتھ ڈیل کو، مفاہمت کو، عام طور پر. لیکن ٹھیک ہے، پرانی لیڈر ہے، بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کی شیرازہ بندی اسی کے گرد ہے. وہ ذرا میدان سے ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی. لیکن یہ کہ اب اس حالت کے اندر بھی اگر اس نے ساتھ دیا تو شی ول بی ڈیڈ، ایبسولوٹلی ڈیڈ. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے گی. وہ بھی میدان میں اس تحریک کے ساتھ شامل ہوگی. اور نمبر 3 میرے نزدیک جو سرکاری لیگیں ہیں، قاف لیگ ہے یا وہ فنکشن لیگ ہے، فنکشنل لیگ ہے، یہ بھی اس معاملے کے اندر میدان میں آ جائیں گے. اس لیے کہ ان میں بھی بہت سے لوگ آخر ہیں ایسے کہ جو اب سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ایک انف از انف، آخر حد ہوتی ہے. ایک معاملہ جو ہے اس کو جو ہے کر لینا چاہیے تھا، سیدھا سیدھا معاملہ. تو اب اگر یہ خونی ڈرامہ شروع ہو گیا تو اس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ آتش فشاں پھٹے گا. امریکہ اور نیٹو پاکستان میں داخل ہوں گے. ادھر سے ہو سکتا ہے بھارت بھی آئے، کیونکہ یہاں تو ہنگامہ ہو گیا. مشرقی پاکستان میں چونکہ فسادات ہو گئے، قتل عام شروع ہو گئے، خانہ جنگی سی کیفیت ہو گئی، بھارت آ گیا. وہ تو پولیس ایکشن تھا اس کا. تو اس طریقے سے نیٹو مغرب سے اور انڈیا، بھارت مشرق سے آئیں. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ براہ راست در اندازی کے ذریعے سے اور آخری ہدف آپ کا ایٹمی اثاثہ وہ اٹھا کر لے جائیں گے یا کنٹرول کریں گے یا ختم کر دیں گے. اور پھر آپ کی حالت ہوگی کسی شیر کے دانت توڑ کے اسے ڈال دیا جائے. ظاہر بات ہے پھر وہ ایک بلی ہے اور کیا ہے، ذرا بڑی بلی، دانت توڑ دی. یہ ہے سیناریو اس صورت کا اگر تحریک چل جاتی ہے اور ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ اس ایمرجنسی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. تو میرے نزدیک یہ سیناریو ہے کہ جو سامنے آئے گا. اور اگر پر چانس، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، if some sane sense prevails، اگر کچھ لوگ اب بھی مشرف صاحب کو سمجھا سکیں اور ان نتائج سے اسے آگاہ کر سکیں کہ یہ نتائج انتہائی خوفناک ہے، تم نے جوا کھیلا ہے، بہت بڑا جوا کھیلا ہے، تو اس کے لیے سیدھا راستہ ہے اب بھی. اللہ کرے کہ وہ جو کہتا ہے میرے لیے سب سے پہلے پاکستان، اگر وہ واقعی اس کے اندر مخلص ہے تو نمبر 1 صدارت سینٹ کے چیئرمین کے حوالے کر کے دونوں عہدے چھوڑ کر باہر چلا جائے. ملک میں رہے یا ملک سے باہر چلا جائے. صدر، چیئرمین سینٹ، اور باقی اب جو ہے وائس
چیف آف سٹاف تو بنا ہی دیا، وہ چیف آف سٹاف کی حیثیت سے ٹیک اوور کرے، اور پھر حکومتیں بنے، لیکن ان میں صرف وہ ججز شامل کیے جائیں مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں، کیئر ٹیکر حکومتوں میں، جنہوں نے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو۔ دیٹس دی کرائیٹیرین۔ ان کے کردار کا ثبوت یہ ہے کہ اصول پسند ہیں، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا، چیف جسٹس تھا چھوڑ دیا، وجیہ الدین نے چھوڑا ہے، سعید الزمان صدیقی نے چھوڑا، اور بہت سے نے چھوڑے۔ ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا پی سی او کے تحت جو ہے حلف لینا۔ صرف ان لوگوں پر مشتمل جو ہے عبوری حکومتیں بنائی جائیں، اور پھر نمبر 3 کھلے عام انتخابات ہو جائیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس کرائسس کو کسی طریقے سے ختم کر سکتی ہے۔